بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 12واں پارہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود مکمل اس کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں۔ دوسرا حصہ سورہ یوسف ابتدا سے لے کر آیت نمبر 52 تک۔ ہود ترتیب کے اعتبار سے 11ویں اور نزول کے اعتبار سے 52 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں، اور اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس کا نام ہود رکھا گیا۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام را کے ساتھ ہوئی، اور ابتدا میں ہی اس بات کو واضح کیا گیا کہ یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے، احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ جس کی آیات، معانی اور مضامین ایسے محکم ہیں کہ ان میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ ہی اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس ذات کا کلام ہے جو حکیم اور خبیر ہے، اور وہ انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، اس کی کمزوریوں، خوبیوں اور اس کو انسان کی ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر منکرین کو 3 مرتبہ چیلنج دیا کہ اگر اس قرآن کو تم واقعی انسانی کلام سمجھتے ہو، اپنے پاس سے گھڑا ہوا سمجھتے ہو، تو اس جیسا قرآن لے آؤ۔ دوسرا چیلنج اس صورت میں دیا آیت نمبر 13 میں، فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتریات، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ اور تیسرا چیلنج سورہ بقرہ میں آیت نمبر 23 میں دیا کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، لیکن تینوں بار وہ اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز رہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس وقت کے عرب کے فصحاء اور عربی میں مہارت رکھنے والے وہ تو اس چیلنج کا جواب نہ دے سکے، لیکن ایک شفیق نامی شخص جو میڈیا پر جاوید احمد غامدی کے نام سے مشہور ہے، اس نے چند نظمیں عربی زبان میں کسی زمانے میں لکھی تھی، اور اپنی ان نظموں کے متعلق کہا کرتا تھا کہ نعوذ باللہ میں نے قرآن کے 14 صدیوں کے چیلنج کا جواب دیا ہے۔ اس سے آپ اس کی عقل اور فہم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کرتے ہوئے چند ایک دلائل ذکر کیے۔ مثلا فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، ساری مخلوقات، خواہ وہ جن ہوں، انسان ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، بری ہوں، بحری ہوں، زمین پہ ریگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، سب کا رازق اللہ ہے، اور ان سب کی رہائش گاہوں سے بھی واقف ہے۔ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ان سب سے واقف ہے، اور آسمان و زمین کا خالق بھی وہی ہے۔ اس کے بعد انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر کیا۔ پہلا گروہ وہ ہے جس کی زندگی اور تگ و دو کا مقصد صرف دنیا ہی ہے، اور ہر وقت اسی زندگی کو زیادہ سے زیادہ آرام دہ بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور آخرت کو بالکل بھلا بیٹھا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کی محنتوں کا اصل مقصود اخروی نجات ہے، ہر کام سے قبل آخرت کو سامنے رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 20 سے لے کر 23 تک اس کو ذکر کیا، اور ان 2 گروہوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے گروہ کی مثال اندھوں اور بہروں جیسی ہے، دوسرے گروہ کی مثال بینائی اور سماعت کی نعمت سے سرفراز لوگوں جیسی ہے، یہ دونوں گروہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے نظریات و عقائد کی تردید کے بعد
دلائل کی تاکید کے لیے اور کلام میں تفنن اور تنوع پیدا کرنے کے لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات اور قصص کو بیان کیا، کیونکہ انسانی فطرت تنوع کو پسند کرتی ہے، اس لیے آیات کے ساتھ ساتھ مادی جہاں میں اس کا لحاظ رکھا ہے۔ کہیں پھول، کہیں کانٹے، کہیں بلند و بالا پہاڑ، کہیں میدان، کہیں باغات، کہیں چٹیل میدان، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بہار، کبھی خزاں۔ اسی طرح شریعت کے احکام بیان کرتے ہوئے کبھی احکام، کبھی اخبار، کبھی دلائل، کبھی واقعات، کبھی جنت کے مناظر، کبھی جہنم کی ہولناکیاں، کبھی وعدے، کبھی وعیدیں، ہر قسم کے اسلوب کو ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ پڑھنے اور سننے والا اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ چنانچہ رکوع نمبر 3 اور 4 میں حضرت نوح علیہ السلام جن کا نام عبد الغفار بن مالک تھا، ان کی قوم اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہی ما سوائے چند افراد کے۔ پھر اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے کشتی میں سوار ہوئے، پھر پانی بھیج کر اللہ نے پوری قوم کو غرق کر دیا۔ یہ کشتی 11 ماہ 17 دن پانی پر تیرنے کے بعد جودی پہاڑ پر آ کر رکی، اور اس کے بعد نسل انسانی کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ پھر فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان کی قوم نے تکبر کیا اور اللہ کے حکم کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہوا، سرسر کا عذاب، ہواؤں کی قسموں میں سے ایک قسم سرسر، اس کا عذاب بھیج کر سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم نے منہ مانگا معجزہ کے مطابق اللہ نے اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کیا، اس نے بچہ جنا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ پھر بھی اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے تو اللہ نے ان پر بھی عذاب بھیجا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے اگلے رکوع میں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے آ کر بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام کے بیٹا کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ 3 فرشتے تھے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جن کی قوم بدکار تھی اور عورتوں کے بجائے لڑکوں سے اپنی خواہشات نفسانیاں پوری کرتے، انہی کی قوم سے داڑیاں شیو کروانے کی رسم بد چلی۔ جو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے آئے تھے وہی عذاب لے کر آئے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے۔ یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس گئے، ان کی قوم اکٹھی ہو گئی اور اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور پوری قوم کو الٹا کر زمین پر دے مارا اور نشان زدہ پتھروں کے ذریعے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد 6 نمبر پر 8ویں رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جن کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو، لیکن وہ نہ مانے، پھر اللہ نے چیخ کا عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا۔ 7ویں نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، جن کو فرعون کی طرف بھیجا، جب بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو لشکر سمیت غرق کر دیا۔ ان واقعات میں جہاں نہ ختم ہونے والی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور سبق ہے اور ثابت قدمی کا سامان بھی ہے، اور واضح طور پر
اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم فرمایا فاستقم کما امرتا، آپ کو استقامت کا حکم دیا کہ آپ استقامت اختیار کیجئے، جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جس کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا۔ یہ استقامت انتہائی مشکل صفت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت فاستقم کما امرت سے زیادہ سخت آیت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور اس کا وقت مقرر ہے۔ ان میں کچھ لوگ بدبخت ہوں گے، کچھ خوشبخت سعادت مند ہوں گے۔ بدبخت کو جہنم میں دردناک عذاب دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بخت لوگ جنت کی بے انتہا نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ دوسرا حصہ سورہ یوسف ابتدا سے لے کر آیت نمبر 52 پر مشتمل ہے۔ اس مکمل صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ مذکور ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ اس میں بہت ساری نصیحتیں کی گئی ہیں۔ سورہ یوسف ترتیب کے اعتبار سے 12ویں اور نزول کے اعتبار سے 53 نمبر پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ مذکور ہونے کی وجہ سے اس سورت کا نام یوسف رکھا گیا۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ہر جگہ نئے الفاظ، نئی تعبیر، کوئی نیا سبق، کوئی نئی نصیحت پائی جاتی ہے۔ ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں تکرار نہیں۔ مکمل قصہ اس صورت میں بیان کیا گیا۔ دوسری صورتوں میں نام تو آیا ہے، لیکن تھوڑا سا قصہ بھی کسی صورت میں بھی بیان نہیں کیا گیا۔ قرآن کے مخالفین کو نہ تو قرآن کے مقرر قصوں کا کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہی غیر مقرر کا۔ اس قصے کو تو خود اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا۔ ایک بڑی خوبی اس قصہ میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے بہت مشابہ ہے۔ آپ علیہ السلام سے بھی آپ کے قریشی بھائیوں نے حسد کیا، آپ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے مشورے کیے، آپ علیہ السلام کو بھی غار ثور میں روپوش ہونا پڑا، آپ علیہ السلام کو بھی مکہ سے ہجرت کرنا پڑی، آپ علیہ السلام اسلامی مملکت کے حاکم بنے، آپ علیہ السلام کے قریشی بھائیوں نے بھی بالآخر شرمندہ ہو کر اپنے سر جھکائے، اور آپ علیہ السلام نے بھی آخر میں وہی جملہ ارشاد فرمایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کچھ بھی عتاب نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مختصراً یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ حسین یوسف علیہ السلام تھے، سیرت بھی عمدہ تھی، اور بچپن میں ہی ان کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ اس لیے باقی بھائیوں کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی بنیامین سے حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ محبت کرتے تھے۔ دوسری وجہ آپ علیہ السلام کا وہ خواب تھا جس میں 11 ستارے اور چاند اور سورج کا سجدہ کرنا دیکھا تھا۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت ملے گی۔ اس محبت کی وجہ سے باقی بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے اور تفریح کے بہانے سے یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے
وہاں جا کر کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے قافلے کا گزر ہوا۔ کنویں سے پانی کے ڈول کے ساتھ آپ علیہ السلام باہر نکل آئے۔ قافلہ والوں نے مصر میں جا کر عزیز مصر کو بیچ دیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فرفتہ ہوئی اور آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، جسے یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں بھی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، جس کی صحیح تعبیر آپ علیہ السلام نے بتائی اور 7 تدبیر بھی بتائی، جس سے خوش ہو کر اس نے آپ کو خزانے اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ پھر قحط پڑا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ 1-2 ملاقاتوں کے بعد یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام کے والد بھی مصر تشریف لے گئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ اس قصے سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ پہلے نمبر پر یہ کہ ہر مصیبت کے بعد راحت ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ حسد بہت بری عادت ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اچھے اخلاق و اوصاف اور اچھی تربیت ہر جگہ کام آتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ عفت، امانت اور استقامت سب بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ پانچویں نمبر پر یہ بات معلوم ہوئی کہ مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول فتنہ کا باعث ہوتا ہے۔ چھٹے نمبر پر یہ بات معلوم ہوئی کہ مصیبت معصیت سے بہتر ہے۔ اور ساتویں نمبر پر ہمیں سچے داعی کے اوصاف معلوم ہوئے کہ جو بھی معاملہ ہو، ہر معاملے میں وہ اپنے فریضے سے کوتاہی نہیں برتتے، بلکہ اپنے فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔